السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حسام درانی اور آپ دیکھیں پروگرام سیاسیات۔ ناظرین، آج کے دن کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو مشرق وسطیٰ کی ایک جو اس وقت سچویشن چل رہی ہے، یا وہاں پہ آپ یہ کہہ لیں کہ جو سچویشنل جو روم کہہ لیں یا پینک روم کی جو رپورٹس باہر نکل کے آ رہی ہیں، اس کے مطابق جو ہے اسرائیل اور امریکہ جو ہیں وہ تو آپس میں کہنا تو نہیں چاہیے گتھم گتھا ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، بلکہ پنجابی میں جو ہے وہ ابھی پروگرام شروع ہونے سے پہلے جو تھے میں اپنے مہمانوں سے بات کر رہا تھا تو وہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ کتی اور کتی ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ۔ لیکن اگر ہم دوسری نظر سے دیکھتے ہیں، یہ تو وہ بات ہے جو کہ آج کی اگر میں بات کرتا ہوں یا اخبارات کی بات کرتا ہوں یا شاہ سرخیوں کی بات کرتا ہوں، لیکن اصولی طور پہ اگر دیکھا جائے تو اسرائیل شاید دنیا کا وہ واحد ملک ہے، بلکہ شاید نہیں، حقیقتاً وہ دنیا کا واحد ملک ہے جو کہ امریکہ کو اپنے مقاصد کے مطابق، اپنے اغراض کے مطابق، اپنی سہولیات کے مطابق، اپنی ضروریات کے مطابق جو ہے اس کو استعمال کرتا ہے۔ اگر ہم صرف اور صرف مشرق وسطیٰ میں ابھی جو اس وقت جو سچویشن اگر اس کی جانب دیکھتے ہیں تو اصل مسئلہ جو تھا وہ ایران اور اسرائیل کے درمیان میں تھا، لیکن حملہ کس نے کیا؟ امریکہ نے کیا۔ کس کی مدد سے کیا؟ یو اے ای اور اسرائیل کی مدد سے کیا۔ مین فرنٹ کے اوپر کون تھا؟ امریکہ تھا۔ تو تمام تر واقعات کو اگر ہم سب جوڑتے ہیں تو یہاں پہ بھی جو بات ہو رہی ہے مذاکرات کے لیے، جب بات پاکستان کے جو ہے کندھوں پہ جب وزن پڑا تو مذاکرات کے لیے بھی شور کن دو ممالک کے درمیان میں تھا؟ امریکہ اور ایران کے درمیان میں تھا۔ اگر بات کی جاتی ہے یو اے کے اوپر حملوں کی بات کی جاتی ہے تو وہاں پہ ایران کی جانب سے جواب یہ تھا کہ میں نے تو وہاں پہ امریکن انٹرسٹ کو تباہ کیا۔ اگر سعودی عرب کی جانب دیکھیں تو وہاں پہ جو حملے کیے گئے تو جواب یہ آیا میں نے امریکن انٹرسٹ کو تباہ کیا۔ امریکہ کی جانب سے اگر کوئی حملہ ہوا ایران کے اوپر تو وہ امریکہ کی جانب سے ہوا۔ یو اے ای نے اگر ایران پہ حملہ کیا تو امریکہ کے کہنے پہ کیا یا اس کی ایما پہ کیا۔ اسی طرح ان تمام چیزوں کو جب ہم ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں تو اس سے ایک چیز جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہوئی ہے، یہ ثابت ہوتی ہے کہ اسرائیل کے ساتھ جو مرضی آپ سختی کر لیں، جتنا مرضی آپ اس کے ساتھ آپ زبردستی کر لیں، وہ اپنی کر کے ہی رہے گا۔ لیکن اس وقت سب سے بڑا پرابلم امریکہ کے لیے یہ ہوتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے کہ امریکہ اس وقت خود اس جنگ کے اندر بری طرح پھنس چکا ہے۔ تمام تر یورپین یونین جو ہے اس نے امریکہ اور اسرائیل سے اپنے ہاتھ اٹھا لی، کسی بھی قسم کی اس جنگ کے اندر یہ وار مونگرنگ میں انہوں نے اس کی ہیلپ آؤٹ کرنے سے انکار کر دیا، جس کے بعد ایران کے اوپر جو ایک پریشر بلڈ ہونا تھا وہ نہیں ہو سکا، جس کی وجہ سے ایران اور کھل کے سامنے آیا۔ رشیا نے اس کو پراپر سپورٹ کی، چائنا نے اس کو پراپر سپورٹ کی، اور جس کے نتیجے میں بات یہاں تک پہنچی کہ ایران نے یہ کہا کہ اگر حزب اللہ کے اوپر لیبنان میں حزب اللہ کے اوپر یا حماس کے اوپر کسی بھی قسم کا حملہ ہوگا تو وہ مذاکرات جاری نہیں رکھے گا، بلکہ مذاکرات سے اپنا ہاتھ کھینچ لے گا۔ اور لیکن اسی دوران میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایران کے اپنے اندر انٹرنلی بھی کچھ مسائل ہمیں نظر آ رہے ہیں، جس کا ہم نے بارہا اپنے اس پروگرام میں اسی پلیٹ فارم سے جو ہے وہ میں نے اس کا تذکرہ بھی کیا ہے، جو ان کی مذہبی جو ان کی لیڈرشپ ہے اور ان کی سیاسی لیڈرشپ کی بھی بات کرتے ہیں۔ ان کے درمیان میں جو فرق نظر آ رہا ہے وہ سب کے سامنے بڑا کلیئر تھا۔ عراقچی صاحب جو کہتے ہیں وہ سب کے سامنے ہے، لیکن قالیباف صاحب جو کہتے ہیں وہ بالکل اس کو الٹ کر دیتے ہیں، یا اگر قالیباف کچھ کہتا ہے تو عراقچی اس کو کچھ اور کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر میں کل کی بات کرتا ہوں تو ایران کے اسٹیٹ میڈیا نے، جو کہ پاسداران کے کنٹرول میں ہے، ان کا تمام تر میڈیا پاسداران کے کنٹرول میں، اس نے یہ کہا، ان کی جانب سے باقاعدہ طور پہ بیان جو تھا وہ نشر ہوا کہ ہم نے امریکہ سے ہر قسم کے مذاکرات کو ختم کر دیا ہے۔ لیکن امریکہ ایران کے جو سفیر ہیں ان کی جانب سے فوراً بیان یہ آیا کہ نہیں، ہم پاکستان کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں اور ہم امریکہ کے ساتھ مذاکرات کو آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں۔ اور آج کی جو سب سے بڑی ڈیولپمنٹ وہ یہ ہوئی ہے جو کہ اپنا ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے انہوں نے سوشل ٹروتھ کے اوپر جو ان کا ایک سوشل میڈیا ایک اکاؤنٹ ہے، یا جہاں سے وہ اپنے پیغامات جو ہیں وہ نشر کرتے ہیں، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ ان کی اسرائیل کے جو وزیر اعظم نیتن یاہو سے ان سے بڑی گفتگو ہوئی ہے، اور انہوں نے لبنان کے اوپر کسی بھی قسم کے حملے روکنے سے ان کو حملے کرنے سے ان کو روکا ہے، جس کے جواب میں یہ کہا گیا نیتن یاہو کی جانب سے آپ جو مرضی کر لیں، میں حملے نہیں روکوں گا۔ تو جس کے جواب میں، اور انہی دو چیزوں کے جواب میں، ایران کی جانب سے یہ آیا کہ اگر حزب اللہ کے اوپر حملے نہیں رکیں گے وہ مذاکرات ختم کر دے گا۔ اور اس کے بعد نیتن یاہو نے کو اور ٹرمپ کے درمیان میں ٹیلی فون کنورسیشن بھی ہوئی، اور اس میں کافی زیادہ ہلکے الفاظ استعمال ہوئے، اور کوٹ ان کوٹ یہ کہا جاتا ہے رپورٹ کے مطابق کہ ٹرمپ نے یہاں تک بھی کہہ دیا کہ میں اب تم بالکل ایک بیوقوف شخص ہو، میں ہمیشہ تمہیں بچانے کی کوشش کر رہا ہوں، اگر میں نہ ہوتا تو تم جیل میں ہوتے۔ انہی تمام چیزوں کو لیتے ہوئے
آج جو ہے ہم اپنی ڈسکشن کا آغاز کرتے ہیں. امریکہ کے سچویشن کیا ہے, وار روم کی سچویشن کیا ہے, سوشل میڈیا پہ کیا گفتگو ہو رہی ہے, نیوز ایجنسیز کیا بات کر رہی ہیں, اور مشرق وسطیٰ کی سچویشن کیا ہے. ان تمام پر چیزوں پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے احسن رضا صاحب نے. احسن رضا صاحب آپ کا سب بہت بہت شکریہ صاحب اسٹوڈیو میں تشریف لے کے آئے. ان کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں خالد بھٹی صاحب. خالد بھٹی صاحب آپ کا بھی شکریہ. اور ان کے ساتھ جو ہے احسن کامرے جو ہے وہ ہمیں انہوں نے جوائن کیا ہے. احسن کامرے آپ کا بہت بہت شکریہ اسٹوڈیو میں تشریف لے کے آئے. اور اس کے ساتھ ہمیں امریکہ سے واشنگٹن سے عاصم صدیقی صاحب جو ہیں وہ تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کریں گے. تو میں تمام تر جو پروگرام کا جو آغاز ہے وہ میں احسن رضا صاحب آپ کی طرف سے آتا ہوں. اس سے پہلے کہ ہم اس کے اوپر آئیں, مشرق وسطیٰ کے پوری سچویشن کو ہم بات کریں یا ٹرمپ نے جو بات کی ہے اس پہ بات کریں, اس سے پہلے اگر میں گزشتہ کل کی بات کرتا ہوں رضا صاحب, تو یورپین یونین کے جو نمائندہ تھے انہوں نے پاکستان کو ایک اہم علاقائی طاقت قرار دی. اور لیکن یہ سچویشن کس طرح آپ اس کو دیکھتے ہیں؟ جملہ تو بڑا ایک عام سا ہے. بھارت کی اگر جانب ہم دیکھیں گے تو, یا بھارت کی اگر جو اس کا پرسپیکٹو ہوگا تو وہ تو انٹائرلی ڈفرینٹ ہوگا. لیکن پاکستان کا پرسپیکٹو کیا ہے اس ایک چھوٹے سے جملے کے اوپر کہ پاکستان ایک اہم علاقائی طاقت ہے؟ تھینک یو حسام صاحب. دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے جو فکرے ہوتے ہیں یہ ہمارے جو معاشی حالات ہیں یا جو دوسرے آج کل موسم کی بہت شدت ہے جی تو اس میں یہ جو اس طرح کے فکرے آتے ہیں یہ بڑے لائف سیونگ ڈرگ کی طرح ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں. ٹھنڈی ہوا کا جھونکا. ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ٹھیک ہے جی. وہ اب اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان ایک بہت بڑی طاقت ہے, نیوکلیئر پاور ہے, ٹھیک ہے, آبادی کے لحاظ سے 5واں 6واں نمبر ہمارا ہے, ٹھیک ہے. پھر ہماری جو جیوگرافی ہے وہ ہمیں ایک بہت امپورٹنٹ وہ بناتی ہے. لیکن وہ جو یورپین یونین کے وہ آئے ہوئے تھے وہ تو جی پی ایس پلس کے ریویو کے لیے آئے ہوئے ہیں, اور اس کے تناظر میں وہ یہاں پہ وہ ہیومن رائٹس کی سچویشن کو وہ چیزیں دیکھتے ہیں. اور دوسری اب وہ ساری باتیں باہر نہیں آئی. تھوڑی سی جھلک ہم نے دیکھی کہ انہوں نے پاکستان کی گورنمنٹ پہ تھوڑا سا زور دیا کہ آپ انسانی حقوق کی جو صورتحال ہے اس کو بہتر بنائیں, اور اس پہ میرے خیال میں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ چلے صرف پاکستان کا ایشو نہیں ہے, یہ پوری جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں سب میں یہ ایشو ہوتا ہے. بلکہ اب تو ہم دیکھتے ہیں ڈیولپڈ کنٹریز میں بھی یہ اس طرح کے ایشوز آ رہے ہیں. تو یورپی یونین نے جو کہہ دیا وہ اس کو ہم تھوڑی دیر آنکھوں پہ چوم کے ایک طرف رکھ لیں, اور اب ہم خود اپنے سچویشن پہ ریفلیکٹ کریں کہ کیا ہم ایک بہت بڑی طاقت ہے, ہمارے ریزروز کتنے ہیں, ہمارا جی پی ڈی کتنا وہ کر رہا ہے, ہمارے دنیا کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں, ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں, ہماری انٹرنل سیکیورٹی کی کیا سچویشن ہے. تو یہ تھوڑی سی تلخ باتیں ہوتی ہیں, ذرا ہمیں اس کی طرف بھی جانا چاہیے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کل جی بی میں الیکشن ہو رہے ہیں, تو ادھر وہ جی بی کے جو لوگ ہیں وہ اپنے محرومیوں کا رونا رو رہے ہیں. ہمارے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ سارے مل کر ان کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں, اور ان کو وہ اپنا رونا رو رہے ہیں, وہ اپنے خواب دکھائے جا رہے ہیں. ساتھ ہم دوسرے جو ریجن ہیں ان کو دیکھتے ہیں. تو ہمیں بہرحال یورپی یونین کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے یہ ایسی بات ہمیں اچھی. اچھا اپنا بھٹی صاحب ابھی جو جس طرح بھی انہوں نے بات کی ہے کہ جو یہ نمائندہ جو آئے تھے پاکستان کے اندر یورپین یونین کے, اچھا مجھے تو اس سے نا کچھ جڑی ہوئی کچھ چیز ایک یاد آ رہی ہے کہ کچھ عرصہ پہلے عمران احمد خان نیازی صاحب کے جو ایک کزن ہیں ڈاکٹر, انہوں نے یورپین یونین میں جا کے باقاعدہ تقریر کی تھی, ساتھ میں ایک دو لیڈر بھی موجود تھے, اور تو اور ان کے جو بیٹے ہیں قاسم انہوں نے بھی وہاں پہ جا کے تقریر کی تھی. اور ان کی تقاریر کا جو لب لباب تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان کے اندر تو جو ہیومن رائٹس کی جو سچویشن ہے بہت ہی زیادہ ڈسٹرب ہے, اور عمران احمد خان نیازی صاحب کو کیونکہ انہوں نے بغیر کسی وجہ کے جیل میں رکھا ہوا ہے, اور اتنی دیر ہو گئی ہے 1000 سے زیادہ, اس وقت تو سر تقریباً 700-800 دن ہوئے تھے, اب تو 1000 سے زیادہ دن ہو گئے, سوری 900 دن ہوئے تھے, اب تو 1000 سے زیادہ دن ہو گئے. تو کیا سر کہیں وہ یہی وجہ تو نہیں, کیا عمران خان کا معاملہ بھی ڈسکس ہوا ہے کہ عمران خان کو چھوڑو تو پھر ہم آپ کا جو ہے یہ کلیئر کر دیتے ہیں, یا ویسے کوئی مسائل کچھ ہو رہے ہیں؟ اچھا آپ کا خیال نہیں ہے تو سر وہ جتنی تقاریر کی تو وہ سر بالکل ضائع ہوگی سر. دیکھیں جو لابنگ ہوتی ہے, میں خود کئی دفعہ
مجھے یورپی یونین جانے کا اتفاق ہوا, وہاں جو ڈفرینٹ کمیٹیز ہیں ان سے بات کرنے کا اتفاق ہوا. تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ لابنگ کرتے ہیں, آپ کچھ مخصوص لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں. اب وہ کچھ چھوٹی پارلیمنٹ نہیں ہے, جو یورپی یونین کا ادارہ وہ چھوٹا ادارہ نہیں ہے, وہ ایک بہت بڑا ادارہ ہے, اس میں بڑی ریاستیں انوالو ہیں. بالکل. جو یورپی یونین کے اندر جو مختلف ملکوں کے لوگ ہیں وہ اپنی گورنمنٹس کی جو نیشنل پالیسیز ہے اس کو بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں, وہ صرف یورپی یونین کی پالیسی کو توڑ نہیں کرتے. تو جب تک جو بڑی گورنمنٹس ہیں, اگر عمران خان کے حوالے سے کوئی پریشر ڈالنے کی بات ہے, تو جب تک فرانس, برطانیہ تو اب نہیں ہے یورپی یونین میں, جرمنی, بیلجیم, اس طرح اور جو 2-3 بڑی ریاستیں ہیں وہ دباؤ نہیں ڈالتی, تو میرا نہیں خیال ہے کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے ان کی بہت زیادہ کنسرن ہے. جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جو جی ایس پی پلس ہے اس میں بہت ساری شرائط ہے, اس میں صرف انسانی حقوق نہیں ہے, صحیح, اس میں لیبر لاز ہیں. ٹھیک ہے, اور جو لیبر لاز ہیں کہ فیکٹریز کے اندر جو ہے لیبر جو ہے وہ چائلڈ لیبر نہیں ہوگی, بالکل ایسے, ٹھیک ہے, وہاں ایکسپلوٹیشن نہیں ہوگی, وہاں جو آئی ایل او کے کوڈ, جی بالکل ٹھیک ہے, ان کو فالو کیا کھانا ملے گا, ان کو جی وہ بالکل ساری چیزیں ملیں گی, بالکل ٹھیک ہے. تو وہ دیکھتے رہتے ہیں, اور پاکستان میں جو ٹریڈ یونینز کے لوگ ہیں وہ ان کو مسلسل رپورٹس بھیجتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے, جو بھی وائلیشنز ہوتی ہیں وہ رپورٹ ہوتی ہیں, وہ آئی ایل او میں بھی ہوتی ہیں, یورپی یونین کو بھی ہوتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو یورپی یونین جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ, آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے انہوں نے انڈیا کے ساتھ ایک بڑا بالکل تاریخی جو ہے وہ تجارتی معاہدہ کیا, بالکل کیا, بالکل کیا. تو وہ اپنے اور اسی معاہدے کو لے کے انڈیا والے بڑھ کے مار رہے ہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہم لوگ آئسولیٹ ہو گئے, لیکن ہم آئسولیشن بھی نہیں گئے, ہم نے تو یورپین یونین سے اتنا بڑا جو ہے نا معاہدہ بھی کر لیا. اچھا, پرابلم یہ ہے ہمیں بھی یہ اپارچونیٹیز کو ایکسپلور کرنا چاہیے. امریکہ اور یورپ کے درمیان جو اس وقت ٹینشن ہے اس کی وجہ سے ہر کوئی اپنے لیے سپلائی چین جو ہے اس کو دیکھ رہا ہے کہ وہ کس طرح اس کو بہتر کرے, کس طرح سے تجارت اور باقی معاملات کو. تو ایک ونڈو آف اپارچونیٹی ہے, اور پاکستان کی گورنمنٹ کو بھی, پاکستان کے اداروں کو بھی اس پہ کام کرنا چاہیے, جو پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ ہیں, صنعت کار ہیں, ان کو بھی, کہ کس طرح سے یورپی یونین کی ایک بڑی مارکیٹ ہے تو کس طرح سے اس سے فائدہ ایکسپلور کر سکتے. تو یہ میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب کا کوئی ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے. اپنا احسن کامرے, اب آپ کی طرف آنے سے پہلے میں صرف اپنا انٹروڈیوس کروا دوں, عاصم صدیقی صاحب نے واشنگٹن امریکہ میں جوائن کر لیا. عاصم صاحب آپ کو سر پروگرام میں خوش آمدید. میں سر صرف ایک چھوٹا سا کوشچن لے لوں احسن کامرے سے, پھر سر میں آپ کی طرف آتا ہوں. ٹھیک, احسن کامرے, یہ جو چیزیں آپ نے دیکھی, جو بات ہوئی ہے, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا واقعی کوئی, جیسا بھی انہوں نے ونڈو کی بات کی ہے, ایک اپرچونٹی کی ونڈو کی بات کی ہے, احسن رضا صاحب نے کہا کہ یہ تو ایک روٹین کا پروسیس ہے, اس میں ہمیں اتنا کچھ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن پھر بھی ان لارجر سینس میں آپ کس طرح دیکھتے ہیں ان چیزوں کو کہ آنے والے دنوں میں کیا یقینی طور پہ ہم کچھ فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ ہم بس ایسے ہی ڈنگ ٹپاؤ والی پالیسی لے کے پھرتے رہیں گے؟ دیکھیں, مجھے تو اس میں آپ ونڈو آف اپرچونٹی کہہ رہے ہیں تو مجھے تو پورا ایک پاتھ وے نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, پاکستان کی جو ہم اس کرنٹ رجیم کی پالیسیز کو اگر دیکھتے ہیں تو وہ ہر حوالے سے کیلکولیٹڈ چل رہے ہیں. لاسٹ پروگرام کے اندر بھی میں نے ڈسکس کیا تھا کہ پراپر تھنک ٹینکس بنے ہیں جو پراپرلی ان پہ کام کر رہے ہیں. یہ بہت عرصے کے بعد, یہ ہماری خواہش تھی کہ اس طرح ہو پاکستان کے اندر. ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت عرصے کے بعد ایسا ہوا ہے کہ باقاعدہ تھنک ٹینکس کام کر رہے ہیں, اور میں بہت سارے ایسے ایکڈیمیشنز کو جانتا ہوں جو ان تھنک ٹینکس کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور ریسرچ کر کے دے رہے ہیں, اور ان گائیڈ لائنز کے اوپر کام ہو رہا ہے. ابھی جو آپ بات کر رہے ہیں یورپی یونین کی اور ہیومن رائٹس کی سچویشن کی, انہوں نے آئی ایل او کی اور چائلڈ رائٹس اور لیبر رائٹس کی بات کی ہے, یہ سب چیزیں دنیا کو معلوم ہے کہ پاکستان کے اندر کیا سچویشن ہے. اب فرق کیا پڑتا ہے پوری دنیا کے اندر؟ ہم یہ دیکھتے ہیں ڈپلومیسی کے اندر تعلقات جو ہیں وہ شخصیات کی بنیاد پر نہیں ہوتے, بلکہ ممالک کے اپنے مفادات کی بنیاد پر ہوتے ہیں. اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ہوتے ہیں, پھر ان کے اپنے مفادات اس میں میٹر کرتا ہے, اور وہی سب سے پہلے ہوتا ہے. تو پاکستان کا ایک تو یہ ہے کہ ابھی جو پچھلے 1 سال کے اندر ہم نے بہت کچھ جو دنیا میں گین کیا, پھر کرنٹ ابھی ایران اور امریکہ والے ایشو کے اندر جو گین کیا, اب دنیا میں کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ پاکستان کے ساتھ اچھی ٹرمز کے ساتھ نہ چلا جائے. دوسرا یہ ہے کہ میں نے چونکہ کچھ کام کیا ایسے تھنک ٹینکس کے ساتھ اور کچھ ریسرچ ہم نے کر کے دی, تو اس پہ ہم نے دیکھا کہ جب ان چیزوں کو, تو پاکستان نے اپنے پروپوزلز پوری دنیا کو بھیجے ہیں, اپنے سفارت خانوں کو ایکٹیو کیا, ہمارے سفیر اور پورے جو لوگ ہیں وہ ایکٹیو ہوئے اور انہوں نے دوسرے ممالک میں ملاقاتیں کی. ایسا نہیں ہے کہ یورپی یونین کا ڈیلیگیشن یہاں آتا ہے, وہ یہاں آ کر پاکستان کی صرف اس بات کے اوپر تعریفیں شروع کر دیں کہ ہم نے مارکا ایک میں بہت اچھی کامیابی حاصل کی ہے, بلکہ پاکستان نے ان کو بتایا کہ ہمارے پاس
کیا ہے جو ہم آپ کو دے سکتے ہیں, کیا آفر کر کہ ہم سکتے ہیں. what we can sell, ہم کیا چیز سیل کر سکتے ہیں, سیل کر سکتے ہیں. اس کے بعد سیل سے زیادہ میں چاہوں گا کہ اس کے اندر ہم یہ کر رہے ہیں کہ ممالک میں سے سیل کی بات نہیں ہوتی ہے, مطلب اس میں ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم کیا ایسے میوچل بینیفٹس. دیکھیں نا یہاں پہ ایک چیز, کیونکہ ہم ایک غریب ملک ہے اور ہمیں آمدنی کی اشد ضرورت ہے, تو ہم جو بھی وہ کہتے ہیں نا بھوکے سے پوچھو دوڑ دو, وہ کہتا ہے 4 روٹیاں. جو بھی اب ہم بات کریں گے تو ہمیں تو وہ جو سوچ نا کشکول والی سے ہم باہر نکل آئے نا, وہ بات کریں نا, اب پالیسیز اس سے چینج ہو گئی ہیں. میں سیلنگ کی بات کر رہا ہوں, اب ہم ڈیلز کی طرف آ رہے ہیں, ڈیلز کی طرف. وہ نا سیلنگ کی بات کریں نا, ہم سیلنگ کی بات کریں. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. عاصم صدیقی صاحب, سر کیسے مزاج ہیں سر آپ کے؟ جی سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ. جی بالکل ٹھیک ہوں. اچھا صدیقی صاحب, آپ کیونکہ اس وقت امریکہ میں موجود ہیں, اور سر آج کی تو جو بڑی ٹاپ کی اور ٹاپ ریٹنگ کی خبریں, اپنا بریکنگ نیوز کہہ لیں یا اس کو برننگ جو ہے نیوز کہہ لیں, وہ نیتن یاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان جو ہونے والی ٹیلی فونک کنورسیشن ہے, تو سر آپ کیسے دیکھتے ہیں, کس نظر سے دیکھتے ہیں اس کنورسیشن کو؟ جی بالکل, امریکہ کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کو انسپیکٹڈ, جیسے کہتے ہیں کہ وہ کچھ بھی کسی بھی وقت کر سکتے ہیں. جب پہلی ٹرمپ میں آئے تھے اس وقت بھی وہ صبح 6 بجے جو ہے ٹویٹ کر دیا کرتے تھے. ابھی دوسری ٹرمپ ہے, انہوں نے پہلے دن ہی جو ہے وہ 60 یا 70 جو ہے وہ لاس پاس کر دیے تھے, اور ڈیلی بیسس پر ان کے لیے یہی ہے, وہ کسی بھی جرنلسٹ کو جھاڑ دیتے ہیں, کسی بھی ملک کے پریزیڈنٹ کا جو ہے اس کی بے عزتی کر دیتے ہیں. تو میرے لیے تو کوئی یہ نئی بات نہیں ہے, لیکن جو حیرت کی بات ہے کہ یس اسرائیل کے کو اس طریقے سے کہنا, یہ بات آپ نہیں کر رہے, آج پوری دنیا کے اخباروں میں کہہ لیں, آپ جو سوشل میڈیا آؤٹلیٹس ہیں ان کو کہہ لیں, اور مین اسٹریم میڈیا جو ہے اس پہ یہ بات کر رہا ہے. جس طریقے سے گالن گلوچ کی ہوئی ہے اور جو لفظ نکالے گئے ہیں, وہ ایک بہرحال ایک, کیونکہ ٹرمپ چاہ رہے ہیں جتنی جلدی یہ سارا مسئلہ حل ہو جائے, لیکن وہ بار بار جو ہے اس کی خلاف ورزی جو ہے وہ اسرائیل کر رہا ہے, جو کہ میرا خیال ہے کہ اس دفعہ ٹرمپ بالکل برداشت سے باہر ہو گیا ان کا, کیونکہ وہ جیسے ہی اس ساری چیزوں کو سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں, کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے اسرائیل جو ہے اس کو بائی پاس کر جاتا ہے. پوری دنیا ایک پیج پہ کھڑی ہوتی ہے, لیکن اسرائیل جو ہے وہ امریکہ کی امبریلا میں کہہ لیں کہ وہ اس کو بائی پاس کرتا ہے, جس کی وجہ سے میرا خیال ہے کہ ٹرمپ جو ہیں وہ غصے میں آئے ہیں. اور دیکھیں جو یہاں پر جو ہے ٹرمپ کے جو لوگ ہیں, اب تقریباً 70% لوگ جو ایسے ہیں وہ ٹرمپ کے خلاف ہوتے چلے جا رہے ہیں, جو ایک عام مختلف جگہ پر جو مختلف ٹی وی چینلز پر بتایا جاتا ہے کہ جی کہ جو پاپولر ووٹس کتنے ہیں یا ان کی پاپولرٹی میں کتنا فرق آیا ہے, تو وہ کم ہوتا جا رہا ہے ڈے بائی ڈے. تو یہ بھی ان کے لیے ایک بہت, اور یہ اس وار کی وجہ سے ہے, کیونکہ جو یہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ جی ہمارے فوجی جو ہیں کسی دوسرے کی جنگ میں کیوں شہید ہو رہے ہیں یا مر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات سوچنے کی, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ٹرمپ جب بھی کوئی بات کرتے ہیں کسی ملک کے حوالے سے, تو وہ پاکستان کا جو ہے نام بڑے پولائٹ طریقے سے لیتے ہیں. پاکستان فیلڈ مارشل عاصم منیر کا نام لیتے ہیں, شہباز شریف کا نام لیتے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑا چینج ہے کہ ایک ایسا پریزیڈنٹ جو کسی کو بھی جو ہے نشانہ عبرت بنا دے یا کسی کو بھی ڈانٹ دے, اس کے نزدیک سی این این ہو, کوئی بھی میڈیا آؤٹ لیٹ ہو, وہ کچھ بھی, ابھی حال ہی میں آپ ایک دن پہلے دیکھیں کہ کس طریقے سے سی این این کے اس نے بے عزت کیا ہے, کھڑے کھڑے اس کو جو ہے نا. تو یہ ایک بہت بڑی وہ ہے, پاکستان کی ڈپلومیسی کام آئی ہے, اور انہوں نے ٹرمپ کو اسی طریقے سے جو ہے اپنے احسار میں جیسے کہتے ہیں کہ گھیر لیا ہے کہ وہ عاصم منیر اور ان کی پرائم منسٹر آف پاکستان کی تعریف نہیں کر مطلب نہیں کرتے. عاصم صاحب قطع کلامی معاف سر, دیکھیں ابھی جو آپ نے بات کی ہے سر, اس میں دیکھیں دنیا کے جیسے ابھی آپ نے کہا کہ دنیا کا کوئی بھی ایسا ملک اور کوئی بھی سربراہ جو ہے وہ دشنام درازی سے بچ نہیں پا رہا ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے. لیکن ایسا کیا مسئلہ ہے؟ ابھی آپ نے ایک لفظ استعمال کیا ہے کہ پاکستان نے ان کو رام کر لیا ہے. جب وہ اس سے جب بھی دیکھتے ہیں تو مائی فیوریٹ کنٹری وہ کہتا ہے پاکستان ہے, مائی فیوریٹ پرائم منسٹر شہباز شریف ہے, اور مائی فیوریٹ فیلڈ مارشل عاصم منیر. سر کیا ہوا, کیا واقعی کہیں وہ شاہ صاحب کا جو ہے یا ہمارے مرشد جو ہیں
سید آصم منیر صاحب ہیں, ان کی دعاؤں کا اثر ہے, یہ کیا مسئلہ کیا ہوا سر, مجھے سمجھ نہیں آ رہی, کو تھوڑا سا اس پہ آپ تھوڑی سی روشنی ڈال سکیں گے سر؟ دیکھیں کبھی کبھی تو ایک ڈر اور خوف بھی ہوتا ہے کہ ناراض ہو گئے تو کیا ہوگا. تو جب یہاں پر ڈار صاحب آئے تھے تو میرا خیال تھا کہ میں ان سے سوال یہ ضرور کروں گا کہ آپ کے پاس پلان بی ہے کوئی, کیونکہ اگر آپ نے امریکہ کو ناراض کر دیا تو کیا ہوگا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے ڈار صاحب نے یہاں پر وزیر خارجہ نے بڑا کلیئر پریس کانفرنس میں خود اس پریس کانفرنس میں تھا کہ جناب اسرائیل کے حوالے سے جو سوال کیا گیا تھا اس کا بالکل کلیئر جواب دیا واشنگٹن کے اندر بیٹھ کے کہ جی پاکستان جب تک فلسطین کی ریاست کا کچھ نہیں ہو جاتا ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے. یہ بہت بڑی بات ہے اور مجھے اس بات پہ خوف بھی تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ریئیکشن آئے گا, لیکن آپ دیکھیں کہ کوئی ریئیکشن نہیں آیا. لیکن بہرحال پاکستان کے پاس پلان بھی ہونا چاہیے, اور میں سمجھتا ہوں پاکستان نے جس طریقے سے اس پورے انداز میں, کیونکہ اس ساری چیزوں کو ہم نے واشنگٹن سے بیٹھ کے کور کیا ہے, تو پاکستان نے میرا خیال ہے بہت اسمارٹ گیم کھیلا ہے, بہت اچھے طریقے سے اس کو ہینڈل کیا ہے اور ابھی کر بھی رہا ہے. جی ٹھیک, آپ کا پوائنٹ آ گیا سر, آپ کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. احسن رضا صاحب, سر اسرائیل لڑائی کیوں جاری رکھنا چاہتا ہے, کیا ریزن کیا ہے اس کی کوئی ریزن نہیں ہے. اسرائیل کو لڑائی سوٹ کرتی ہے. اسرائیل کے بارے میں کیا کہا جائے کہ وہ فاشسٹ اسٹیٹ ہے, اور دوسرا شاید اوورال ایک ایجنڈا ہے امریکہ کا پلس اسرائیل کا کہ اس ریجن میں وہ یہ وار جاری رکھ کے اپنے وار فیئر انہوں نے سیل کرنے ہوتے ہیں, انہوں نے ملکوں کے ساتھ اپنے دفاعی معاہدے کرنے ہوتے ہیں, اپنے ہتھیار بیچنے ہوتے ہیں. تو وہ ایک اسرائیل کے ذریعے ایک ایسی ٹیرر پوری دنیا میں پھیلائی ہوئی ہے کہ, لیکن اب ایران کے ساتھ جنگ ہوئی, کل بی بی سی ویریفائی کی ایک رپورٹ آئی. جی بالکل آئی, اس میں اب جو اس رپورٹ سے اور یہ جو جنگ ہوئی ہے ابھی والی اور اس سے پہلے جو 12 دن کی پرانی جنگ جو تھی, تو کسی حد تک جو دنیا سے اسرائیل کا یا امریکہ کا خوف کوئی کم ہونا چاہیے. کوئی اتنی وہ نہیں ہے. وہ رپورٹ تو صاف صاف ظاہر کر رہی نا سر. ہاں, یہ دیکھیں کہ ایران جو ہے وہ اکیلا ملک, ایران امریکہ پلس اسرائیل پلس 8 اور جو ریجنل سٹیٹس ہیں وہاں پہ امریکی بیسز ہیں, ان کے ساتھ وہ لڑ رہا ہے اور اچھا بھلا ان کو نقصان پہنچایا ہے. اس میں ایران کا بھی بہت نقصان ہوا ہے کیونکہ وہ کوئی میچ نہیں ہے, لیکن ایران نے اپنی حکمت عملی اور اپنی جنگی اس کے ساتھ ثابت کیا کہ بھئی مقابلہ کیا جا سکتا ہے. مقابلہ تو دل ناتوان. اب اسرائیل جو ہے وہ غزہ کے بعد سیریا, یمن اور ایران اور اب لبنان پہ فل سکیل اس نے وار جاری کی ہوئی. پاکستانی فارن آفس کا بیان اس پہ آج آیا ہے, ٹھیک ہے. اس سے پہلے وہ یو این کے اس میں ہمارے وہ نمائندے بولے ہیں, لیکن فارن آفس نے آج ایک بڑا اسٹرانگلی ورڈڈ ایک سٹیٹمنٹ دی ہے. لیکن اس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے جو ریجنل کنٹریز ہیں, آپ کو کہیں عرب کنٹریز سے بالکل نہیں آ رہے آواز, عرب لیگ وہ ہوتی تھی, وہ آج کل اس کا کوئی اجلاس نہیں ہوتا. جی سی سی ڈس فنکشنل ہو گئی, یو اے میں دراڑیں پڑی ہوئی ہیں. تو یہ بھی ایک طرح سے اسرائیل کو سپورٹ ہے کہ کہیں سے کوئی سٹرانگ وائس نہیں آ رہی اس کے خلاف. ایک وہ اٹھتے ہیں, صرف فرانس ہے میرے خیال میں, وہ ذرا ٹرکی بھی تھوڑا بہت ہلکا پھلکا سا. ہاں, ٹرکی کو بھی پتہ نہیں وہ کوئی سیریس لیتے ہیں یا نہیں لیتے. لیکن وہ لبنان پہ اب یعنی کہ وہ جو ابھی آپ بات کر رہے تھے ٹرمپ کے اس کی سٹیٹمنٹ کی, تو ٹرمپ نے صرف نیتن یاہو سے اتنی ریکویسٹ کی کہ آپ بیروت پر حملے بند کر دیں, بیروت پہ آپ جو مارچ کر رہے ہیں اس پہ قبضے کی وہ کر رہے ہیں وہ روک دیں, وہ ختم کر دیں. اور وہ جو ساؤتھ لبنان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کی گئی. تو اور اس کے اوپر بھی وہ آج جو ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ ان کے درمیان تلخ کلامی ہوئی اور وہ ہوا ہے, لیکن وہ حملے رکے تو نہیں ہے نا. ایک ایران ہے, اس نے کہا کہ جی میں ڈائلاگ سسپینڈ کر دوں گا, اگر کر دیے ہیں یا ہم میسج روک رہے ہیں. تو اسی طرح کا جو کوئی جیسچر ہے, ہمارے جو فیلڈ مارشل ہیں, ہمارے جو لیڈرشپ ہے, وہ ذرا اسٹرانگلی بولیں, ٹرمپ سے کمیونیکیٹ کریں, تو میرے خیال میں اس کا بہت اثر ہو. ٹھیک ہو, آپ کا پوائنٹ آ گیا. بٹی صاحب یہ جو ابھی جس طرح بھی یہ بات ہوئی ہے, کیا واقعی یہ ہمارے جو علاقے ہیں ایران کے ساتھ ساتھ جتنی پوری بیلٹ لگتی ہے, 35-36 جو ملک ہیں ہمارے, کیا یہ واقعی اسرائیل کو ہی سپورٹ کر رہے ہیں؟ باتوں سے تو ہمیں یہی لگ رہا ہے سر. دیکھیں بات یہ ہے کہ بدقسمتی سے جو مڈل ایسٹ کی
सिचुएशन है इस वक्त। अरब स्टेट्स हैं, वहाँ के हुक्मरान हैं, उनकी एक बड़े तवील अरसे से पॉलिसी रही है। पहले वो बरतानिया की हिफाजत में होते थे, जब 1968 में बरतानिया ने हाथ खड़े किए तो ये अमेरिका की पनाह में चले गए। ठीक है, तो वो हमेशा पनाह ढूंढते हैं, कोई साया ढूंढते हैं ताकतवर जिसकी छांव में वो बैठ सके। ठीक है, बैसाखियों के बगैर वो नहीं, उनकी पॉलिसी का हिस्सा रही है। ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है, जो आपने पहले सवाल किया था कि इजराइल ये क्यों करता है, ये जो रिजीम है वहां, ये वहां कायम है जंग की वजह से। ठीक है, यानी कि आप, ठीक है, आपका पॉइंट ये है कि जंग खत्म होगी तो जंग खत्म होगी, इलेक्शन होंगे, ये हार जाएंगे। ठीक है, इनकी जगह और लोग आ जाएंगे, वो शायद इनसे बहुत मुख्तलिफ ना हो, लेकिन ये नहीं रहेंगे। ठीक है। और नेतन्याहू को खदशा ये है कि अगर मैं इलेक्शन हार गया तो मैं फिर जेल जाऊंगा। सर 18 साल हो गए उसको, वो हारा भी है, पिछला इलेक्शन, उससे पिछला इलेक्शन वो हारा था। सर 18 साल हो गए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल वो है, लेकिन वो अपनी अक्सरियत की बुनियाद पर नहीं है। वो वार मॉन्गरर्स हैं, कोलिशंस हैं। इस वक्त 8-9 पार्टियों की हुकूमत है, और अब इस वक्त वहां पे वार कैबिनेट है। वार कैबिनेट का मतलब यह है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की नुमाइंदगी है और वो जंग की हालत में है। ठीक है, जब तक वो जंग की हालत में है, वहां इमरजेंसी है, उनके पास स्पेशल पावर्स हैं, तो वो ये नहीं चाहते हैं कि ये जंग बंद हो। एक दूसरा, वो ये समझते हैं कि ये एक ऐसा मौका है कि जितनी आप अपनी सरहद को एक्सपेंड कर सकते हैं कर लें। ठीक हो, बिल्कुल सही, आपका पॉइंट आ गया। कामरे, ये जो अभी जिससे बात की, और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने दिया कि ये तो जो है वो इजराइल की सजश में शामिल है कि वो पहले किसी जगह पे कब्जा करता है, कब्जा करने के बाद उसके बाद उसको अपनी बाउंड्री में शामिल करता है, वहां पे बाड़ लगाता है, अपने फौजी खड़ा करता है, उसके बाद वो जंग बंदी कर लेता है। तो क्या ये पूरी सिचुएशन, इस पूरे दरमियान में क्या उसको इस दफा वो मकासद हासिल हो चुके हैं या नहीं हुए? अगर नहीं हुए तो तभी तो वो जंग की तरफ जा रहा है। आपका क्या पॉइंट है इसके ऊपर? देखिए, पहली बात तो ये है कि हम पहली मर्तबा ये देख रहे हैं कि पिछले बहुत दहाइयों के बाद इसराइल के साथ ये सिचुएशन है कि खुलकर इस वक्त उसके साथ कोई नहीं खड़ा। यूरोप तक उससे साइड हो गए। और जब अभी जिस फोन कॉल की आपने बात की है अमेरिकन प्रेसिडेंट की नेतन्याहू के साथ, तो उसमें भी उन्होंने यही कहा कि तुम आदमी तन्हाई का शिकार हो जाओगे, मैं तुम्हें सेव कर रहा हूँ। इसका मतलब यह है कि वो एक ऐसी सिचुएशन के ऊपर खड़े हैं जहां उनके लिए बहुत मुश्किल सूरत हाल है। जिस तरह अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ईरान पे किया, और वो चाह रहे थे, जैसे एप्स्टीन फाइल्स का मामला भी था, बाकी मामला भी थे, कि उनकी एक, अगर वो एक विनर के तौर पे यहाँ से वो रेजिम भी चेंज करके और सब कुछ कर लेंगे, यूरेनियम वाले मामला भी, तो उनकी एक्सेप्टेंस हो जाएगी अमेरिका के अंदर। लेकिन वो होती नजर नहीं आई। इसी तरह इसराइल जो है, वहां पे भी हम ये देखते हैं कि बहुत जल्द वहां पे इलेक्शंस भी अनाउंस होने हैं और उन्हें इलेक्शंस के अंदर जाना है। तो उसके लिए हम देख रहे हैं कभी से कुछ तैयारी शुरू हो भी गई है। जैसे मोसाद के चीफ जो है नए, वो उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो उनके एक करीबी अजीज हैं, दोस्त हैं, जो वो आएंगे। तो इसका मतलब ये है कि वहां पे जैसे भी हमारे दोस्त ने बात की है कि वहां पे अब नए इलेक्शंस को मैनेज करने के लिए भी तैयारियां शुरू हो गई हैं। और वो इस तरह के हरबे जो इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे लेबनान के ऊपर भी कर रहे हैं, हिजबुल्लाह के साथ मामला भी, वो ये अपने मुआशरे के अंदर, इसराइलियों के अंदर ये एक्सेप्टेंस पैदा करना चाह रहे हैं कि मैं जो है वो इसराइल की कॉज के लिए ही काम कर रहा हूं, तो मुझे मजीद सपोर्ट दी जाए। जैसे हमारे यहाँ अक्सर ऐसा होता है कि जब एक्सटेंशन की बात आती तो कहा जाता है चूंकि एक ऑपरेशन चल रहा है तो इसके अंदर ना चेंज किया जाए, यानी कि वो कहा जाता है कि हालत जंग में जो ना कमांडर तब्दील किया जा सकता है। और अभी अगर एक आपके साथ में कुछ अदादो शुमार शेयर कर दूं, मार्च से ऑनवर्ड्स लेबनान के अंदर इसराइली हमलों की वजह से 3400 से ज्यादा जो है वो शहादतें होगी और 10,000 से ज्यादा वहां पे लोग जो है वो जख्मी है, और अभी तक उसकी जारियत वो जारी है। लेकिन अब इसराइल जो है, मुझे ऐसा लगता है कि वो वक्त बहुत करीब है कि जब ये वाली सारी जो सिचुएशन है इसके अंदर इसराइल को भी लगाम डालने की तैयारियां जो है वो कुछ नजर आ रही है। और यही वजह है कि वो पाकिस्तान से बहुत ज्यादा खाइफ है, क्योंकि हम जिस तरह से लीड कर रहे हैं और हम ही हैं जो उसकी असल रूट कॉज को समझते हैं और उसका मुकाबला कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब बेसिकली आप ये जो आपने बात की है, तो मुझे एक पुरानी बात याद है कि पाकिस्तान का तो वजूद ही, या पाकिस्तान को इस दुनिया में क्रिएट ही इजराइल को तबाह करने के लिए किया गया था। चले अल्लाह करे वो जो हमारे बुजुर्ग ऐसी बातें कर गए, जो सब्ज पोशा पहन के, सब्ज कपड़े पहन के, तो 65 की जंग में जिन्होंने बम जो थे वो दरिया में फेंके थे, फुल बच गए थे। अल्लाह करे वही वाकया दोबारा हो जाए। अच्छा आसम साहब, ये जो अभी इन्होंने जो डोनाल्ड ट्रंप की जो एक ट्वीट आई है, या आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने जो पैगाम दिया है, उसके मुताबिक उन्होंने तो हिजबुल्लाह से डायरेक्टली बात की है और उन्होंने कहा है कि आप जो है इजराइल पे अटैक करना छोड़ दें और इजराइल आप पे अटैक करना छोड़ देगा।
تو سر حزب اللہ ایک ایسی جماعت جو کہ ایک دہشت گرد جماعت ہے جس کو امریکہ نے خود دہشت گرد ڈکلیئر کیا ہوا ہے اور اس پہ پابندیاں لگائی ہوئی ہیں, سب کچھ کیا ہوا ہے, اور ڈونلڈ ٹرمپ اس کو ڈائریکٹلی فون کر رہے ہیں. سر مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی, کیا یہ کوئی فاسٹ فلیگ آپریشن کرنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں, یا حقیقت میں ڈونلڈ ٹرمپ اتنی بری طرح پھنس گئے ہیں کہ وہ ایک دہشت گرد سے جو ہے وہ رحم کی اپیل کر رہے ہیں؟ جی دیکھیں, یہ امریکہ کی پہلی دفعہ تو کوئی ہسٹری, مطلب اگر آپ ہسٹری میں دیکھیں تو ایسی بہت ساری یہ چیزیں, پہلی دفعہ اوپن ہوا ہے نا سر, پہلی دفعہ اوپنلی انہوں نے یہ بات کی, سے پہلے کبھی کسی نے ایڈمٹ نہیں کیا نا. ہاں, ٹرمپ اپنا جارانہ کھیلتے ہیں تو اس حساب سے انہوں نے اوپن کیا ہے, لیکن اگر آپ افغانستان کی وار میں دیکھیں تو کس طریقے سے بیہائنڈ دا سین جو ہے وہ سلسلے چل رہے تھے دوسرے ممالک میں, ایون پاکستان کو بھی نہیں پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے, کیا ہونے والا ہے, کس طریقے سے یہ انڈر دا ٹیبل جو ہے سیٹلمنٹ کر رہے تھے افغانستان کا. تو یہ تو ایک, اب میں سمجھتا ہوں صرف یہ ٹائم گیم کر رہے ہیں. میرا اپنا جو یہاں پر جو ایک میرا اپنا ذاتی خیال بھی یہی ہے, اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب کی ریکویسٹ پہ تھوڑا سا ابھی اس کو صرف مختلف بیانات دیکھ کے طویل کیا جا رہا ہے تاکہ جو حاجی ہیں وہ جو ہیں اپنے گھروں تک پہنچ جائیں اگلے 10-15 دن کے اندر. 19 لاکھ فوجی 19 لاکھ حاجی ہیں حجاج کرام جو بیرون ملک سے سعودی عرب میں آئے ہیں. ہاں, تو جب وہ واپس چلے جائیں گے تو اس وقت آپ دیکھیے گا, اور یہ میں ہی نہیں کہہ رہا, بہت سارے ایسے تجزیہ نگار یہاں پر بھی ہیں جو کہ یہ بات کرتے ہیں کہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ سعودی عرب کی ریکویسٹ کی وجہ سے کہ ابھی کوئی ایسا جارحانہ فیصلہ نہیں ہو رہا, صرف اوٹ پٹانگ قسم کے جو اس طرح کے, میں اوٹ پٹانگ اس کو اس لیے کہوں گا کیونکہ صرف اگر آپ پچھلے 15 سے 20 دن کے بیانات دیکھ لیں, کبھی یہ ہو جاتا ہے, کبھی وہ ہو جاتا ہے, کبھی کھول دیتے ہیں, رات کو کھولتے ہیں, صبح بند کر دیتے ہیں, صبح کھولتے ہیں, مطلب بالکل کوئی رسپانسبل امریکہ کی جو ایک اسٹیٹ ہے دنیا میں, لوگ ہر ملک جو ہے اس کے اوپر ٹرسٹ کرتا ہے, ہر ملک جو ہے کہ لوگ ادھر آنا چاہتے ہیں, لیکن وہ اپنی ساکھ کھو چکا ہے. اس کے بیانات, اس کے سربراہ کے بیانات, کچھ پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ اصل کیا ہے, آنے والا وقت کیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ 1-2 ہفتے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جنگ دوبارہ سے تھوڑا سا شدت اختیار کرے گی, اور آگے آنے والے دن کوئی اچھے نہیں ہیں, کیونکہ یہ جو ہے اس طریقے سے ایران جو ہے وہ ماننے والے نہیں ہیں, یا ایران کوئی ایسا گیم چل رہا ہے جو کہ ہمیں بھی نہیں پتا انڈر دا ٹیبل سیٹلمنٹ کس وقت کیا ہو جائے. آپ نے دیکھا ماضی میں, اگر آپ جائیں دیکھیں عراق اور ایران کی وار اگر آپ پڑھیں تو آپ کو بہت کچھ سمجھ میں آ جائے گا. تو اس پہ اس وقت میرا خیال ہے کہ ہم کوئی ایسی بات نہیں کر سکتے کہ جی یہ بس ہونے جا رہا ہے. ابھی صرف امکانات پہ ہی ہمارا وہ ہے کہ شاید یہ ہو جائے. if اور then جو ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے, اگر ایسا ہو تو ایسا ہوگا, اور اگر ایسا ہو تو ایسا ہوگا. لیکن ٹرمپ صاحب جو ہے نا وہ اس پہ بھی نہیں اترتے, وہ کسی وقت بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ بیسیکلی آسم صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی جو ہم لوگ جو کیفے لگا رہے ہیں, اور ہم صرف ہم نہیں, پوری کی پوری دنیا جو کیفے لگا رہی ہے, اور بیک ڈور جو ہے یا ابھی انڈر دا ٹیبل جو ہے وہ ڈسکشنز کچھ اور چلتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی. ٹھیک ہوگا, پوائنٹ آ گیا. اچھا, اپنا ضیاء صاحب بات یہ ہے کہ احسن صاحب کی جس طرح ابھی یہ جو سارا سچویشن ہوئی, ابھی بات ہو رہی ہے کہ اس کو لنگر آن کرنا ہے 10 دن 15 دن, اس کے بعد جیسی تمام تر حجاج کرام جو ہے وہ اپنے ممالک میں واپس چلے جائیں گے تو دوبارہ, کیونکہ سر پھر ایئر آپ کی جو ہے جو روٹس ہیں, ٹریفک ہے, وہ آپ کی دوبارہ پھر بند ہو جائے گی. تو سب سے بڑا نقصان تو سر پھر دوبارہ انرجی کرائسس آ جائے گا سر. تو سر آپ کیا دیکھتے ہیں کہ واقعی جنگ شروع ہوگی اور یہ تمام تر انرجی کرائسس دوبارہ ہوں گے, پوری دنیا میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں پھر اضافہ ہوگا؟ آپ کس طرح دیکھتے ہیں سر ان چیزوں کو؟ دیکھیں, جو انرجی کرائسس ہے وہ ایران کو سوٹ کرتا ہے اور امریکہ اس سے بچنا چاہتا تھا. ٹھیک ہے, اس لیے آپ کو یاد ہوگا جب جنگ شروع ہوئی تو ایران کی صرف یہی دھمکی تھی, انہوں نے اسٹریٹ آف ہارمز بند کر کے دنیا کو بتایا کہ جب یہ آئل ہے $150 پر بیرل چلا جائے گا تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کیسے چلتی ہے. اور یہیں سے ایک پریشر بیلڈ ہوا, اور شاید یہ واحد جنگ ہے جو امریکہ نے چھیڑی, لیکن اس کے جو اثرات ہیں وہ ساؤتھ گلوبل جو ہیں ادھر تک, ساؤتھ امریکہ تک گئے. خود بدن امریکہ عاصم صاحب شاید بتائیں گے کہ وہاں پہ تیل کی کتنی قیمتیں بڑھی اور یا انفلیشن کا کتنا وہ ہوا. تو وہ جو امپیکٹ تھا اس کی وجہ سے یہ جو امریکہ ہے یہ سیز فائر کی طرف آیا. صحیح.
اب سب سے پہلے جو بات وہ کرتا ہے امریکہ، وہ یہی کرتا تھا اسٹریٹ آف ہارمز کھولیں، اسٹریٹ آف ہارمز کھولیں، اور اس کے بعد وہ اس کے ایک بیان سے وہ تھوڑی تیل کی قیمتیں نیچے گرتی بھی رہی اور چڑھتی بھی رہی، پھر چڑھتی بھی تھیں. تو جب اگر دوبارہ ایک اور راؤنڈ ہوتا ہے تو وہ انرجی کرائسس تو ہوگا، لیکن اس میں اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ اس سیکنڈ راؤنڈ کا مقصد کیا ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی امریکہ کو فیس سیونگ چاہیے، کہ انہوں نے اپنے ڈومیسٹک جو کنزمپشن کے لیے یہ بتانا ہے کہ جی دیکھیں ہم ایز وکٹرس ونر ہم ادھر سے آئے ہیں، نہ کہ ابھی تک جو امپریشن لگ رہا ہے یا جو دنیا کے ادارے بتا رہے ہیں کہ جی امریکہ کو بہت نقصان ہوا ہے، بہت پیٹا ہے. تو وہ امریکہ کی جو ٹرمپ کی جو فیس سیونگ ہے اس کے لیے ہے، جب وہ جو عاصم صاحب بتا رہے تھے کہ اس کی جو ریٹنگ ہے وہ گر رہی ہے، کافی گر رہی ہے، تو وہ اتنا ہی چاہیں گے کہ جی ایک راؤنڈ ہو، شاید ویری شارٹ بریف قسم کا ہو، اور اس کے بعد فوراً ہم پھر ایک ڈیل پہ آ جائیں. امکان یہی ہے کہ شاید، کیونکہ جس طرح وہ ڈیل کو بہت ڈیلے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، پہلے ہم کہتے تھے کہ جی وہ ایرانی ریجڈ ہیں اور قدامت پسند ہیں، ان کے درمیان اختلافات ہیں، وہ لیک آف کمیونیکیشن ہے جس کی وجہ سے یہ نہیں ہو رہا. لیکن ہم تو دیکھ رہے ہیں پرابلم امریکہ کی امریکہ کے اندر، ٹھیک ہو، اور پاکستان ایز میڈیٹر بہت ہی ہماری صورتحال بہت نازک قسم کی ہے. پاکستان تو سر ہمیشہ جو ہے بڑے انتہائی نازک موڑ پہ رہا ہے 1947 سے لے کے آج کی تاریخ تک. تو وہ موڑ سر پتہ نہیں ختم کیوں نہیں ہو رہا ہے. خیر اینی ویز لگتا ہے شاید وہ 360 ڈگری کا ہے، اسی کے گرد گرد گھومے جا رہے ہیں. بڑی صاحب کیا یہ جو ابھی بات ہوئی ہے، اور اسی دوران کو اگر ہم آگے لے کے چلے، عاصم صاحب نے جس طرح کہا کہ جنگ دوبارہ شروع ہو سکتی ہے، احسن صاحب نے بھی کہا کہ ہاں جی پاسبلٹی ہے، سنظر صاحب نے بھی بات کہی ہے. تو دوسری جناب اگر میں دیکھتا ہوں تو پاسداران نے کہا ہے کہ جناب یہ جو درمیان میں ہمیں دن مل گئے ہیں 20 سے 25 دن، اس میں تو ہم نے سر ٹکا کے بم بھی بنا لیے، میزائل بنا لیا، ہماری تیاری تگڑی ہو گئی ہے. تو سر کہ واقعی آپ ایک دفعہ دوبارہ پھر وہ گھمسان پڑتا دیکھ رہے ہیں سر؟ اور اس دفعہ کون سا ملک رگڑا جائے گا سر؟ اس دفعہ تو یو ہی رگڑا گیا نا، اس دفعہ یو ہی رگڑا جائے گا، یو ہی رگڑا جائے گا، یو ہی اور کویت بھی سر رگڑا جائے گا، کویت بھی رگڑا جائے گا، یہ دو رگڑے جائیں گے. دیکھیں اس میں نا جو درانی صاحب مسئلہ ہے وہ یہ ہے، میرا نہیں خیال کہ اس طرح کی شدت کی جنگ اب دوبارہ ہوگی. اگر ہوئی تو ٹھیک ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ محدود پیمانے میں سٹرائکس ہوں اور بہت انٹینسو ہوں گی، لیکن لمبی نہیں ہوں گی. ٹھیک ہے، 2 3 یا 4 دن. ایران بھی جوابی حملے کرے گا، لیکن یہ بہت ٹارگیٹڈ ہوگا اور بہت اسپیسیفک ٹارگیٹس ہوں گے جن کو ان کو اچیو کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد شاید پھر یہ جو جنگ بندی اور یہ باقی کے معاملات طے ہوئے ہیں اس کی طرف ٹرمپ چلے جائیں. میرا ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید صدر ٹرمپ کوشش کریں کہ ایک کانفلکٹ نیا کھڑا نہ ہو، اس میں جائے بغیر تھوڑا لیٹ کیا جائے، دھمکیاں دی جائیں، ہلکی پھلکی موسیقی چلتی رہے، لیکن کوئی خاص راگ جو ہے وہ نہ چھڑے. ٹھیک ہو گیا، نتیجے میں بارش ہو یا کوئی زیادہ مسئلہ ہو. یعنی بیسیکلی اپنا کامرے جیسے انہوں نے بات کی ہے کہ پولی پولی ڈھولکی بجانا چاہتے ہیں، راگ ملہار نہیں بجائیں گے تاکہ کہیں بارش نہ ہو جائے. نہیں دیکھیں پوائنٹ یہ ہے نا کہ سوال آپ کا جو ہے اگر ہم اس کو ڈائسیکٹ کرتے ہیں تو ہمیں پہلے تو کاز دیکھنی ہے کہ کیوں کریں گے. کیا وہ ریجیم چینج کرنے کے لیے کریں گے؟ بالکل نہیں کریں گے، کیونکہ وہ پہلے نہیں، تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں نا وہ کیوں کریں گے. سوال ہے نا ریجیم چینج والے معاملے سے ختم ہو گیا. کیا یورینیم کے لیے وہ کریں گے؟ اس پہ ابھی چل رہا ہے. اس کے علاوہ اور کیا ریزن ہے؟ آپ نے ہرمز تو امریکہ نے خود کھول دیا، وہاں سے شپ چلے بھی گئے، خود بند کیا ہوا ہے، اب دوبارہ کر دیا. اس کا تو کیوں دوبارہ سے وہ اٹیک کریں گے؟ بلکہ اگر کرنا ایسا ہوتا تو پھر وہ لبنان والے معاملے کو کیوں شامل کرتے اس میں کیوں، اور آج کے درمیان میں جو گفتگو وہ نہ ہوتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو مذاکرات ہیں اور یہ ڈیل کا جلد از جلد ہو جانا یہ امریکہ کی اپنی مجبوری بھی ہے. صحیح. اچھا اب اس کے اندر سوال یہ ہے، جو بات اصل یہ ہے وہ یہ ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان ایک اعتماد جو ہے نا اس کی کمی ہے. اب اس کی بحالی کے لیے ایران بھی چاہتا ہے بھی کوئی گارنٹر ملے، کون گارنٹی دے گا؟ چائنا نے اس پہ ایک تجویز دی کہ اس کو اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پہ لے جائیں اور وہاں پہ توثیق ہو جائے تاکہ ایک ریزولوشن بن جائے اور اس کے بعد ایک بائنڈنگ ہو جائے، کیونکہ وہاں ویٹو پاورز موجود ہوں گی تو ہو جائے. اب ان چیزوں کو ایک فریم ورک معاہدے کی چیزیں تو کچھ واضح ہیں، ٹھیک ہے. اب پوائنٹ یہ ہے کہ اعتماد سازی کیسے ہوگی، اس کے لیے پاکستان کر رہا ہے اور کون کس پہ کرے گا، اور اس کے لیے پاکستان کردار ادا کرے. جیسے بھی فاضل دوست کہہ رہے تھے کہ پاکستان کو اس کے اوپر
خاص طور پر لبنان والے معاملے پر اور اس والے معاملے کھل کر بیان بازی کرنی چاہیے تھی. اس کے لیے پاکستان بڑی کیلکولیٹڈ انداز کے اندر چل رہا ہے. جو بیان کر رہے ہیں اقوام متحدہ کے اندر بھی بات ہوئی, فورن آفس کا بیان بھی آ گیا, اور امریکہ نے ساگ ڈار صاحب کی اپنی جو پریس کانفرنس, بلکہ آسم صاحب نے جس کا باقاعدہ تذکرہ بھی کیا, جس کے اندر خود بھی موجود. بالکل. تو اب جب آپ ایک ثالث ہیں تو آپ کی کوشش یہ ہے کہ بڑی بیلنس اپروچ کے ساتھ چلیں تاکہ آپ ایک فریق نہ نظر آئیں اس سارے سچویشن کے اندر. تو بہت طریقے سے پاکستان جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے, اور ہم کافی حد تک اس کے مقاصد میں پہنچے ہیں. اب اس کے اندر ہم پہلے دن سے یہ بات کر رہے ہیں کہ اس کے اندر کون ایسا ہے جو چاہتا ہے کہ معاہدہ نہ ہو, اور وہ چاہتا ہے اسرائیل ہے, اور وہی پرابلم ہے جو بار بار کریٹ کر رہا ہے, اور آج اس کو ڈانٹ بھی اچھی خاصی پڑ بھی گئی ہے, اور اس کو خود بھی پتا ہے کہ وہ کس سچویشن کے اوپر ہے. تو جب چیزیں وہ کیا کہتے ہیں, مجھ پہ نزا کا عالم ہے, تم اپنی محبت واپس لو, جب کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو بوجھ اتارا جاتا ہے. تو آج امریکن پریزیڈنٹ نے وہی کیا نیتن یاہو کے ساتھ کہ بھائی اب ڈوب رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو اب یہ بات یہ کہ تمہاری وجہ سے اپنی کشتی بھی ڈبو لیں کیا, ٹھیک ہے. جب معاملات مذاکرات کی طرف جا رہے ہیں, بس آخری ایک بات کروں گا, آپ کو اس کا لطف آئے گا. پوائنٹ سمپل سے یہ ہے کہ جتنی بھی قیاس آرائیاں اس حوالے سے ہو رہی ہیں کہ جی کوئی دوبارہ سے جنگ ہوگی یا اس معاملات ہوں گے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہلکی پھلکی موسیقی والی بات جو ہے وہ تو ہو سکتی ہے, لیکن اب ایسا بھی مجھے اس کے امکانات بھی کم نظر آتے ہیں, کیونکہ امریکن پریزیڈنٹ بھی چاہ رہے ہیں کہ وہ اس کو جو ایک وہ امن کی وہ اپنے امن کے پیغمبر کے طور پر وہ چاہتے ہیں نا, تو وہ اس کو حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ اس معاملے سے جلد از جلد نکل کر اور بھی ان کے محاذ ہیں جہاں وہ جانا چاہتے ہیں. یہاں پھنس گئے ہیں دنیا میں اور بھی غم ہے, غم جانا کے سوا. بالکل ٹھیک ہے. آسم صاحب, یہ جو ابھی بات ہوئی ہے, ابھی کامرین نے ایک پوائنٹ دیا ہے کہ جب کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو سر وزن اتارا جاتا ہے, بوجھ اتارا جاتا ہے. تو سر کیا کہیں واقعی ایسا ہو رہا ہے کہ اپنا ٹرمپ صاحب جو ہیں اپنے کچھ جو ایکسس بیگیجز ہیں, ایکسٹرا بیگیجز ہیں جو ان کے پاس ڈیڈ ریزروز پڑے ہوئے تھے, ان کو ضائع کر رہے ہیں؟ جی دیکھیں, ٹرمپ صاحب جو ہے نا, ایک تو یہ جنگ لڑ رہے ہیں, ایک دوسری جنگ وہ اپنے ملک کے اندر لڑ رہے ہیں. یہ تو ہمیشہ ہی ہوتا ہے جو نہیں, اس دفعہ جو ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہے, کیونکہ جب آپ آئس پولیس کو وہ تمام وہ دے دیتے ہیں, اختیارات دے دیتے ہیں, تو اندر بھی ایک طرح سے جنگ لگی ہوئی ہے کہ جس طریقے سے ان کا خیال ہے کہ وہ 6 ملین لوگوں کو جو ہے یا وہ نکالیں گے. تو یہ آپ اس وقت یقین کریں کہ اگر 100 بچے گریجویٹ ہوتے ہیں, صرف 30 کو جاب ملتی ہے, 70 کو جاب نہیں مل رہی, جس کی وجہ سے یہ یہاں پر اس ملک کے حالات کوئی ایسے بہت اچھے نہیں ہیں. آپ کے نیو امریکہ کی بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ میں امریکہ کی بات کر رہا ہوں, جس کی وجہ شاید پاکستان کی بات کر رہے ہیں آپ. نہیں, پاکستان میں تو اور برے حالات ہیں. تو یہاں پر بھی جو ہے وہ ایک صورتحال ہے جو کہ انٹرنل, اگر آپ ان کے اپنے پرابلم دیکھیں, کہیں ڈیلی بیسس پر جو ہے پروٹیسٹ ہوتے ہیں, ڈیلی بیسس پر جو ہے گرفتاریاں ہوتی ہیں. تو ٹرمپ صاحب جو ہے, دیکھیں ہم لوگ ایک جو سوچتے ہیں نا, فروری میں شروع ہونے والی اس جنگ کو ہم سب کہتے تھے 5 دن میں ختم ہو جائے گی, 2 ویک چلے گی, اور آج کون سا دن آ گیا ہے. تو بعض دفعہ جو ہے وہ یہ کس طرح سوچتے ہیں. دیکھیں آج بھی اگر آپ سمجھیں, امریکہ جو ہے وہ بہرحال پاورفل ملک ہے, وہ آج بھی جو ہے وہ ہم ابا جان تو نہیں کہہ سکتے, لیکن بہرحال وہ ایک اسٹرانگ جو ہے وہ اپنی پوزیشن دنیا میں رکھتا ہے, جہاں چائنا اور رشیا کو ساتھ لے کے چلتا ہے. لیکن پھر بھی آج رشیا اور چائنا ہر کوئی نہیں جانا چاہتا, آج بھی سب لوگ امریکہ آنا چاہتے ہیں, تو کسی وجہ سے آنا چاہتے ہیں. تو یہ آنے والی, میں صرف یہی کہوں گا کہ یہ جو بھی ٹرمپ اس وقت کر رہے ہیں اس کے پیچھے ان کی جو میں تو اس کو یہی کہتا ہوں کہ ان کی اپنی کچن کیبنٹ جو ہے, جن کو یہ جو 10-12 لوگ ہمیشہ ساتھ لے کے چلتے ہیں, انہوں نے بھی کچھ سوچا ہوگا. اور مجھے تو ایک دفعہ یہ لگتا ہے کہ ایک دفعہ جنگ ضرور ہوگی, اس کے بعد سب کچھ تھمے گا. ٹھیک ہے سر, آپ کا پوائنٹ آئے گا. سر میرے کو وقت کی کمی ہے. ایک سوال جو کہ میں آپ چاروں سے جو ہے نا, میں انتہائی مختصر 30 سیکنڈز میں آپ کی طرف سے مجھے وہ چاہیے ہوگا سر, 1 لائنر کہنے جو بھی ہے. سر کیا جو آنے والا وقت ہے جیسا بات ہو رہی ہے, مسلسل ایک ایگریمنٹ کی بات ہو رہی ہے, تو سر یورینیم کدھر جائے گی سر؟ ایران کا یورینیم کدھر جائے گا سر, اس پہ کیا بات ہوگی؟ جی آسم صاحب. جی میرے حساب سے جو ہے وہ امریکہ کو دینے کے لیے ایران راضی نہیں ہوگا,
تو باقی دوسرے ممالک رشیا شاید آگے آئے وہ اس کو رکھے یا جو اس پہ یہ بھی بڑی زبردست بحث ہے کہ لیکن بقول ان کے کہ کیونکہ وہ پہاڑوں میں اس طریقے سے دھس چکی ہے تو ابھی 5 سال تک تو بھول جائیں کہ وہ نکلے گی. ٹھیک ہو گیا, آپ کا پوائنٹ آ گیا. جی کامرے, دیکھیے آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کس لیے محنت کر رہا, ایسا نے تو وہ بات ہی ختم کر دی. جی بٹی صاحب, میرا خیال ہے رشیا, ایران شاید اب رشیا پہ بھی نہ مانے, لیکن اگر وہ مانے گا تو صرف رشیا پہ. تو وہ تو بھارت نے بھی کہا مجھے دے دو, وہ اس کو نہیں دے گا, کیونکہ پہلے بھی جو 2016 میں ایگریمنٹ ہوا تھا امریکہ کا اور ایران کا, تو اس وقت بھی رشیا کے پاس ہی اس میں یورینیم نے 2 سال کے بعد جانا تھا. ٹھیک ہے, تو یہ 2 ہی اپارچونیٹیز ہیں, یا رشیا یا پھر IAEA کے کنٹرول میں چلا جائے گا. ٹھیک ہے. ہائپوتھیٹیکل کوسچن میرے خیال میں ایران کے پاس ہی رہے گی, کہیں نہیں جائے گی. یعنی کہ انہوں نے ڈائریکٹلی میری ہی بے عزتی کر دی کہ یار کیا ہائپوتھیٹیکل تم نے سوال پوچھ لیا, ایران کے پاس ہی رہے گا. اچھا ناظرین, یہ تمام تر گفتگو. آسم صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ سر, آپ نے واشنگٹن سے ہمیں جو ہے وہ جوائن کیا. کامرے آپ کا شکریہ, اسٹوڈیو میں تشریف لے گئے. بڑی صاحب آپ کا شکریہ, آسم صاحب آپ کا, رضا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کو ناظرین, ہمارے یہ تمام جو دوست احباب, آپ نے ان تمام کے تر کی گفتگو سنی, اور یقینی طور پہ جو پوائنٹ جو تھے وہ آج ہم نے باہر نکالنے کی کوشش کی, وہ سب کے سامنے ہم نے بات کی, کلیئر بات کی ہے کہ وار مونگرنگ جو ہے وہ کسی بھی ملک کے لیے, کسی بھی ریاست کے لیے, کسی بھی قوم کے لیے جو ہے وہ مضر صحت ہے. جیسے وہ سگریٹ کی ڈبی کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ تمباکو نوشی جو ہے وہ مضر صحت ہے, اسی طرح یہ بھی چیزیں جو ہے وہ مضر صحت ہے. اور باقی ہم دعا گو ہیں, اور کہ اللہ کرے کہ معاملہ جو ہے وہ فوراً سے پہلے جو ہے وہ کسی کروٹ بیٹھے, تاکہ اس خطے میں موجود جو عوام ہے وہ سکھ کا سانس لے, اور کسی بھی قسم کا پرابلم جو ہے وہ کسی بھی عوام کو نہ مل سکتا آئے, اس کے اوپر کوئی پرابلم نہ آئے. اور خاص طور پہ اگر میں بیروت کی بات کرتا ہوں, لبنان کی بات کرتا ہوں, فلسطین کی بات کرتا ہوں, وہاں کی عوام کے اوپر جو اس وقت ظلم و تشدد ہو رہا ہے چیزیں, اور ان کے اوپر جو اس وقت بمبارمنٹ ہو رہی ہے, ان پہ جو ظلم ہو رہا ہے, وہ اللہ ان کو اپنی پناہ میں رکھے اور ان کے لیے آسانیاں اور راحتوں کا بندوبست کرے. ناظرین, میرے خیال میں آج کے لیے اتنا ہی کافی. انشاءاللہ کل جو ہے وہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی, سیم وقت سیم چینل. تب تک مجھے اور میری پوری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. پاکستان پائند آباد.